اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ ایک عربی کی کہاوت ہے، تقدیر تدبیر پر ہنستی ہے۔ انسان اپنی طرف سے جو بھی کوشش کرتا ہے وہ تدبیر ہے، اور جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ تقدیر ہے۔ ہمارا نصیب ہماری کوششوں پر ہنستا ہے کہ یہ نادان کیا کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اگر اپنی تقدیر نصیب بدلنا چاہتے ہو تو اللہ سے رابطہ کرو۔ ہمارا نصیب تقدیر صرف اللہ بدل سکتا ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں۔ انسان تے بس اودا مال کھا لے، اودا تروڑ لے، اونوں نیچا دہا لے، اودیاں چیکاں سن لے۔ انسان دے بس بس ہے یہ۔ ایک بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا تخت پر قابض ہو گیا۔ بادشاہ کا دوسرا بیٹا بڑے بھائی سے خوفزدہ تھا، اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ کا بیٹا اپنے 3 دوستوں کے ساتھ کسی دوسرے ملک روانہ ہو گیا۔ ان دوستوں میں ایک تاجر کا بیٹا، دوسرا کسان کا بیٹا، تیسرا ایک خوبصورت نوجوان جس کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا۔ راستے میں بہتر مستقبل کے بارے میں سب دوست اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگے۔ سب سے پہلے کسان کا بیٹا کہنے لگا، محنت سے انسان سب کچھ بنتا ہے، باقی سب باتیں بیکار ہیں۔ تاجر کے بیٹے نے کہا، عقل اور حسن تدبیر سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ نہ ہو تو انسان ناکام ہے۔ اب خوبصورت نوجوان کی باری تھی۔ نوجوان نے کہا، حسن و جمال سب سے بڑی نعمت ہے۔ بادشاہ کا بیٹا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا تھا، نہایت ہی صابر اور شاکر انسان تھا۔ سب کی باتیں غور سے سننے کے بعد کہنے لگا، سب اپنی جگہ درست ہے، مگر سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا اور قدرت ہے۔ اس کی ذات کا فیصلہ ہر چیز پر غالب ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ تقدیر پر مکمل نہ ہو، اس وقت تک راحت اور سکون نہیں مل سکتا۔ کسان کا بیٹا کہنے لگا، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اب پتہ چلے گا کس کی بات ٹھیک ہے۔ سب اپنی رائے آزماتے ہیں۔ یہ لوگ چلتے چلتے کسی دوسرے ملک میں پہنچ گئے۔ اس شہر میں یہ اجنبی تھے۔ انہوں نے ایک صحرا میں پڑاؤ ڈالا۔ پہلے دن انہوں نے کسان کے بیٹے کو کہا، آج ہم دیکھیں گے محنت کے کیا فائدے ہیں، جاؤ اپنی محنت سے آج کے کھانے کا انتظام کرو۔ کسان کا بیٹا اٹھا اور جنگل کا رخ کیا، لکڑیاں توڑیں، شہر گیا، 2 درہم کی بیچ دیں، 1 درہم کا کھانا لیا، دوسرا درہم اپنے پاس محفوظ کر لیا، ساتھیوں کے پاس آ کر انہیں بھی کھلایا۔ سب نے اس کو بات شاباش دی۔ اگلے دن تاجر کے بیٹے کا نمبر تھا۔ عقل اور حسن تدبیر کا مظاہرہ کرے۔ وہ اٹھا اور ساحل سمندر پر آیا۔ سمندر میں سامان سے لدی کشتی ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ راستے سے چپکے سے لدی ہوئی کشتی کے مالک کے پاس پہنچا، اس سے سامان کا باؤ تاؤ کیا، آدھا ادار پر سامان لیا، 100 درہم میں خرید لیا، ادار پر۔ جب کشتی ساحل پر پہنچی تو مقامی تاجر انتظار میں تھے۔ تاجر کا بیٹا ان کے پاس آیا، سارا سامان 100 کے بدلے 200 درہم میں بیچ دیا۔ اب 100 درہم سامان کے مالک کو دیے اور باقی 100 درہم جیب میں ڈالے۔ دوستوں کے لیے بہترین کھانا لیا، خوب سیر سپاٹا کیا۔ سب نے اس کے حسن تدبیر کی تعریف کی۔ اگلے دن خوبصورت نوجوان کا نمبر تھا، جس کا کہنا تھا، خوبصورتی کے بل بوتے پر انسان کامیابی حاصل کرتا ہے۔ دوستوں نے کہا، آج ہم دیکھیں گے آپ کا حسن ہم کو کیسے کھانا کھلاتا ہے۔ وہ اٹھا، تھوڑا میک اپ کیا، کپڑے شپڑے بدلے، شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ایک گھر کے باہر جا کر بیٹھ گیا۔ اوپر سے ایک عورت نے کھڑکی سے جھانکا کہ ایک خوبصورت نوجوان پریشان حال بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے۔ عورت نے وجہ پوچھی، کھانا کھلایا، مسافر کی پریشانی سمجھ کر اس کی ہیلپ کی، دوستوں کا قصہ سنایا اس نوجوان نے۔ اس عورت نے دوستوں کے لیے بھی کھانا دیا یا کچھ رقم دی۔ وہ نوجوان سب کے لیے کھانا لے آیا، سب نے اس کو بھی سراہا۔ اب بادشاہ کے بیٹے کی باری تھی۔ سب سوچنے لگے کہ کسان کے بیٹے نے بھی محنت کی، تاجر
نے بھی کچھ کیا، خوبصورت نوجوان بھی کچھ نہ کچھ کر کے آیا، مگر اب بادشاہ کا بیٹا جو کہتا ہے اللہ کا فیصلہ، رضا، تقدیر ہر چیز پر غالب ہے، یہ کیا کرے گا؟ اب شہزادہ اللہ کا نام لیتا ہوا شہر میں داخل ہوا، راستے کے کنارے جا بیٹھا۔ وہاں سے اسی ملک کے بادشاہ کا جنازہ گزر رہا تھا۔ وزراء، فوج، پولیس سب جنازے کو کندھا دیے جا رہے تھے۔ شہزادے کو راستے میں بیٹھا دیکھ کر ایک افسر کہنے لگا، اس کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بادشاہ کا جنازہ گزر رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ بادشاہ کو دفنانے کے بعد جب وہ واپس آئے تو اسی افسر نے دیکھا شہزادہ اب بھی وہیں بیٹھا ہے، تو فوراً اس کو گرفتار کر لیا، جیل میں ڈال دیا۔ اب دوست انتظار کر رہے ہیں، واپس نہ آنے کی وجہ سے کیا سرائیاں کرنے لگے۔ وہ شہزادے کو ڈھونڈنے شہر کی طرف گئے، لیکن شہزادہ تو جیل میں بند تھا۔ وہ تلاش نہ کر سکے تو اس کی تلاش کو اگلے دن پر ڈال دیا۔ ادھر کابینہ کے وزراء مشیر جمع تھے کہ نئے بادشاہ کا انتخاب کیا جائے۔ غور و فکر کر رہے تھے کہ نیا بادشاہ بادشاہوں کے خاندان سے منتخب کیا جائے، نہ کہ ایک عام آدمی۔ مگر بادشاہ کا کوئی وارث نہیں تھا۔ سینئر وزیر نے اعلان کیا کہ اگر کوئی بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو امور سلطنت چلانے جسے آتے ہوں، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ مگر کابینہ میں کوئی ایسا بندہ نہ تھا جو پولیس افسر جو بادشاہ کے خاندان سے تھا ہو۔ پولیس افسر کہنے لگا، ایک بندہ ہے جس کو میں نے قید کیا ہے، وہ شہزادہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کو حاضر کرنے کا حکم ہوا۔ شہزادے کو کابینہ کے سامنے لایا گیا اور پوچھا، اب آپ کون ہو اور یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ شہزادے نے بتایا، میں فلاں ملک کا بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ باپ مر گیا، بڑے بھائی نے بادشاہت پر قبضہ کر لیا، جان کا خوف تھا، اس لیے ملک چھوڑ کر یہاں آ گیا۔ ساری کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو بادشاہ بناتے ہیں۔ اس کو بادشاہ بنا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ شہزادے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یقیناً اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ اب بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، یہ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے ان کے سامنے کل کا جملہ دہراتے ہوئے کہا، اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ کا فیصلہ، رضا، طاقت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو جیسا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اپنا کام اخلاص اور نیک نیتی سے کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سب کے لیے، آپ سب دیکھنے والوں کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔